ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں سے جمع فرماتے تھے، اور اس وقت ان کی 9 بیویاں تھیں۔ نقل کفر کفر نباشد، یہ تو جنسی حوث ہے، آپ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ اچھا، بہت ہی گستاخ بے ادب آدمی ہے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ اس کو بخاری شریف کی یہ حدیث تو نظر آ گئی، وہ حدیث کیوں نظر نہیں آئی کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی، اکیلے 30 مردوں کی طاقت اکیلے رسول سبحان اللہ صلی اللہ اللہ. علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 40 مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ کو عطا کی گئی تھی۔ ایک مرد کے لیے، دنیا کے ایک مرد کے لیے آپ 4 بیویوں کو جائز کہتے ہیں، جائز رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 30 مردوں کی طاقت بخاری کی حدیث بتا رہی ہے، تو آپ 30 کو 4 سے ضرب دے کتنے بن گئے؟ 120۔ 120 عورتیں کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور وہ 9 پر اکتفا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی تو انتہائی عفت اور پاک دامنی ہے۔ اور معاذ بن جبل کی روایت فرما رہے ہیں کہ 40 مردوں کی، 40 کو 4 سے ضرب دیں 160 160، 160 160، تو گویا کہ 160 عورتوں کے لیے آپ میں مردوں کی طاقت ہے، تو آپ تو 9 کے اوپر اکتفا اگر کر رہے ہیں تو آپ کی انتہائی پاک دامنی ہے۔ یار منا بھائی کیا چوتیا یہ سالہ کمینہ کتے کا بچہ 36,000 مردوں کی طاقت فور سیکس لے کے، ابے یار اس سے نبیوت میں کیا بنے گا؟ کیا عورت کو چوت چوت کے مسلمان کرنا تھا اس نے؟ منا بھائی یہ طاقت کیوں دی اس کو بھائی؟ وٹ واز دا ریزن فار دس بھائی؟ میرے کو نہیں معلوم، آپ بتاؤ. بھائی یہی تو پوچھ رہے لو بھائی۔ ایڈم بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اینی ادر طاقت، اٹس اسپیسیفکلی اباؤٹ دا سیکشول طاقت۔ وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی، کیا چوت چوت کے مسلمان بننا تھا سب کو؟ یہ بڑی طاقت اس بندے کو دے کے اللہ نے کیا کمایا، کیا کھٹا بھائی؟ ایسی طاقت دینے کا فائدہ کیا تھا؟ ایک نبی کو، ایک پروفٹ کو ایسی طاقت دے کے کیا اس نے سیکس کر کر کے اسلام نکالنا تھا بیچ میں سے بھائی؟ بھائی کھڈا کر کے کیلنڈر لٹکانے والا تھا اس سے وہ. کیا مطلب کہ جب وہ محاذ پہ جاتے تھے تو وہ اپنا ٹھلا باہر نکال کے محاذ کر رہے ہوتے تھے بھائی؟ بھائی کیا کیا ضرورت کیا ایسی طاقت کی بھائی؟ 36,000 سیکس کی طاقت، مردوں والی سیکس کی۔ ابے یار جب احد پہ 2 ذرہ بختر پہن کے نکلا اور ایک عام آدمی کے کسون سے اس کے 2 دانت نکل کے پہاڑ کے اوپر گر گئے اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، ابے سالے وہاں پہ اللہ میاں طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ کوئی دانت نہیں بچا سکا؟ 2 ذرہ بختر پہن رہا ہے، لوگوں کے پاس ایک ایک نہیں ہے، وہ 2 پہن کے کھڑا ہے۔ ارے بھائی اس طاقت کا فائدہ تو بتاؤ کوئی۔ کیا اس نے ہاتھ سے نکال کے مشین گن سے سپرم نکال کے کیا سپرم کی فائرنگ کرنی تھی لوگوں کے اوپر تاکہ لوگ مر جائیں؟ ابے کیا فائدہ کیا تھا اس ساری طاقت کا؟ ابے تم دونوں میوٹ کر کے مت ہنسو، جواب دو بھائی۔ میں کچھ نہیں بولوں گا بھائی ایڈم ایڈم بھائی. بھائی کیا بولے یار، یہ تو گندی باتیں ہیں، اب میں کیا بولوں اس میں یار؟ میں مطلب آپ کو یاد ہے وہ جو خیبر میں جب اس نے آواز لگائی کوئی ہے مرد کا بچہ تو میرے سامنے آؤ، اس میں بھی علی آگے گیا، محمد پھر نہیں گیا۔ ابے وہی تو کہہ رہا ہوں، اس ٹائم میں تو طاقت ہی کوئی نہیں، ساری طاقت کیا بیڈ پہ چلانی تھی؟ عورتوں کے سامنے طاقت تھی؟ وہی تو فائدہ کیا بھائی اس طاقت کا؟ کیا تمہاری ماں نے کوئی اصل مرد بھی جنا ہے؟ وہ نعرے لگا رہے ہیں وہاں پہ، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ، کوئی ماں کا اپنی کوئی مرد بچہ ہے تو کوئی صحیح مرد ہے تو آؤ میرے ساتھ لڑو۔ اس میں نبی صحابیوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں کیا ہے تم میں کوئی مرد جو اس کا منہ بند کرے؟ ہاں میں تو خود نہیں جا لڑکی ہوں رہے۔ نا، میں تو لڑکی ہوں نا، ہے کوئی اس کا منہ بند کرے؟ میں تو لڑکی ہوں نا۔ کیا یار قسمیں کی پاگل پنا ہے قسمیں۔ 36,000 مردان دی طاقت بھائی دیکھو، اگر ایک شخص کے اندر 2 بندوں کی یا 4 بندوں کی سیکشل طاقت ہو تو سر اس کا آرگن لاسٹ کرے گا کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آف دا سیکس، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر 36,000 مردوں کی طاقت ہو سر، اس کا آرگن کتنی دیر لاسٹ کرے گا سر؟ خود ہی سوچ لیں، پھر خود ہی سوچ کیلکولیٹر لیں لینے سر۔ والا کام کر رہے ہو تم. سر وہی جو اس نے مولوی نے تمہید کیا، کیا وہ بندہ آدھے گھنٹے بعد فارغ ہو رہا تھا؟ آدھے گھنٹے بعد کیا وہ بغیر فارغ ہوئے 9 کے پاس چلا جاتا تھا؟ کبھی فارغ ہی نہیں ہوا زندگی میں، تبھی تو اولاد نہیں ہوئی اس کی، فارغ ہی نہیں ہوتا تھا۔
ابے اس کو 36,000 مردوں کی طاقت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں سیکشل ڈیپریسیشن تھی, اس کے اندر پرابلم تھی بھائی. 9 بیویوں میں سے ایک سے تو اولاد نہیں پیدا کر سکا, نکلتا ہی نہیں تھا بیچارے کا. اسپرمو ڈیفیشنسی ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ سیکس ویکس سب کرتے ہو لیکن آپ کا اسپرم ریلیز نہیں ہوتا, اسپرمو ڈیفیشنسی. تو ان کے ساتھ بھی میرے خیال سے شاید یہی مسئلہ تھا. تبھی تو وہ کہ ان کہتے ہیں کا کوئی 36,000 مردوں کی طاقت تھی, کیونکہ نکلتا ہی نہیں تھا اس کا. ہاں وہ یہ سمجھتا تھا مجھ میں طاقت بہت ہے, اس کو پتہ نہیں تھا بیمار ہے بھائی تو. وہ دوائی کھانے کی وجہ سمجھتا رہا مجھے اللہ نے طاقت ہی بڑی دی ہوئی ہے. ہاں علاج کرا اپنا. ابے اور اتنی طاقت, اتنا پانی پی رہا ہے, اتنا کھانا کھا رہا ہے, اتنا پانی پی رہا ہے, اتنا کھانا کھا رہا ہے, اور تیر جو ہے 2 ذرہ توڑ کے اس کو لگ گیا. اچھا خود ایڈم, میں میں اگر آپ کو جو یہ تعریف کروں, اگر میں ایڈم کی یہ تعریف کروں کہ ایڈم میں نا بہت مردانہ طاقت ہے, آپ کو زیادہ خوشی ہوگی یا کوئی عورت اگر یہ تعریف کرے تو آپ کو خوشی ہوگی؟ obviously یار کوئی obvious سی بات ہے, کوئی ہے نا, فیمیل ہی کرے گی تو مزہ آئے گا نا. ہے نا, بندے کے تو یہ بندے کو کیسے رسول پتہ کی لگے گا بھائی. تعریفیں, یہ رسول کی مردانہ طاقتوں کی تعریفیں سب, یا تو کوئی ان کی بیوی بولتی کہ انہیں بڑا مزہ آیا بھائی ان کے ساتھ کر کے, کوئی عورت سے حدیث ہوتی ہے, کوئی عورت سے بات ہوتی تو مانتے بھی چل, یہ مرد ہی بتا رہے ہیں ان کی مردانہ طاقتیں ساری. کیونکہ سر مرد یہ دیکھ رہے ہیں کبھی ایک کے پاس, کبھی دوسری کے پاس, کبھی تیسری کے پاس, کبھی چوتھی کے پاس, کبھی پانچویں کے پاس, کبھی چھٹی کے پاس. وہ کہتے ہیں یار اب اس کو ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں. انہوں نے سو کال ڈیفینڈ کیا, کسی انہوں عورت کو پتہ نے نہیں مزہ آیا یا محمد نہیں کی آیا. اس کی سیکسول ڈپرائیومنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حدیث بنائی گئی, اور تو کچھ نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا, اور وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے یہ جو عمل کیا یہ سنت کے لیے کیا, یہ شہوت سبحان کے لیے اللہ. نہیں کیا. یہ بھی ہاں آپ کی ہاں غلط فہمی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ احرام اور احلال, احرام کا پہلے جب آپ نے احرام باندھنا ہے, پاس کرنا ہے یار, پاس احرام کر. باندھنے سے پہلے پوز کرو پوز سنت اور کرو. مستحب. یہ بتانے کی کوشش کیا کر رہا ہے, یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی جو احرام کے اندر محمد نے ڈنگ ڈونگ ماری, جس کی وجہ سے تبری نے لکھا ہے کہ یہ خاص فضیلت صرف محمد کے لیے ہے کہ وہ احرام میں بھی سیکس فرما سکتے ہیں, کسی اور مسلمان کے لیے نہیں ہے. اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اس وقت. یس یعنی ایگزیکٹلی. اتنا سیکس ڈپرائیوڈ شخص تھا یہ سالا کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرنے گیا احرام باندھ کے, اس میں بھی سیکس سے اپنے آپ کو نہیں روک سکا. مسلمانوں کو کہتے ہیں روکو, ابے تمہارا نبی نہیں روک سکا. یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے سالا اس بات کو. حرام کا پلا, شکل دیکھ, کتے کی جیسی شکل ہے, وہ بھی داڑھی والا کتا. ایسی باتوں کو وہ ڈیفینڈ کرنے میں جسٹیفائی, شرم نہیں آتی ان کو. ہاں وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے, وہ اسٹیٹمنٹ جسٹیفائی کرنے کو اس کو آگے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یہ ڈیفینڈ حبہ کرنے والی یہ بات ہے بنتی ہے. اب وہ دیکھو لکھا ہوا ہاں نا کہ کمنٹ آپ باکس بیوی میں سے اپنی رائے کا پہلے اظہار کریں. جمع کر لیں, کرنے کے بعد اب اپنے غسل کر کے احرام باندھ لیں, تاکہ اب پورا آپ نے پاکیزگی سے پورا جو وہ سفر کرنا حج کا. لہٰذا یہ سنت ہے. آپ نے حجۃ الوداع کی پہ احرام باندھنا تھا تو آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں ساری بیویاں تھیں, ورنہ عام طور پہ سفر میں قرآن اندازی کر کے چند بیویوں کو لے کے جاتے تھے, ایک کو لے کے. یہاں چونکہ حج الوداع آخری حج ہے آپ کا, ساری بیویاں ساتھ تھیں خیموں کے اندر, تو آپ نے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کی, فرمایا کہ ساری بیویوں کے پاس کے سب کے حقوق زوج ادا کیے, اور پھر آپ نے غسل فرما کے اپنا وہ احرام باندھا. پھر طواف افاضہ, آپ کو پتا طواف آخری جو فرض طواف ہے وہ کرنے کے بعد پھر سنت یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوج پورا کریں. تو جب آپ نے طواف پاس کریں. یہ انہوں نے کہا نا سنت ہے, ابے وہ ڈنگر اس نے کیا تو سنت بنی نا سالے, سنت ہے. ابے سنت اللہ کا حکم آیا تھا کیا؟ ابے تم لوگوں کے لیے سنت اس لیے بنی کہ اس ڈنگر نے کیا, جانے سے پہلے بھی 9 کے ساتھ کیا, آگے پھر 9 کے ساتھ کیا. سنت اسی لیے بنی کہ اس نے کیا. سنت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. ابے اور ڈنگر سالے اس کی اس سیکسول ڈپرائیومنٹ کی وجہ سے سنت بن گئی. ابے ان کے پاس لاجک نہیں ہے کوئی. ان سے سنت کا تو ان کو پتہ ہی نہیں نا ایڈم بھائی, کیونکہ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ نبی بھی سنت نماز پڑھتے تھے. اب ان سے پوچھو جاہل کے بچے وہ کس کی سنت نماز پڑھتے تھے؟ اپنی